امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، میں دو مضبوط سر والے افراد کی ایک ڈرامائی کہانی ہے جو خاندانی اور معاشرتی دباؤ کا سامنا کرتے ہوئے محبت میں بدقسمت ہونے کی وجہ سے راستے عبور کرتے ہیں۔ وہاج علی بطور زید ایک بزنس مین کا بیٹا ہے جو پرتعیش زندگی گزارتا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں اپنے والد سے منظوری حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی زندگی کو سنبھال رہا ہے۔ عائزہ خان بحیثیت مبشرہ ایک ضدی اور لاڈ پیار کرنے والی بیٹی ہے جو اپنا راستہ نکالنے کی عادی ہے، لیکن ایک برے فیصلے کے بعد قسمت اسے حقیقت میں واپس لے آتی ہے۔ جب بات محبت کی ہو تو ہر کوئی خوش قسمت نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ متحد ہونے کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں، لیکن آخر میں کیا محبت سماجی حیثیت پر فتح حاصل کر پائے گی؟ نمبر 9، مائری ایک غیر معمولی تحریر کردہ ڈرامہ ہے جس کی کہانی معاشرے کے بوسیدہ تانے بانے کو اجاگر کرتی ہے۔ کم عمری کی شادی ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے اور مائری اسے خوبصورتی سے پیش کرتی ہے۔ اینی ایک 15 سالہ خوش مزاج اسکول کی لڑکی ہے جو اپنے چچا کی مرضی کی وجہ سے اپنے کم عمر کزن سے شادی کرنے پر مجبور ہے۔ جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھے گا، ناظرین بچپن کی شادیوں کے خطرناک نتائج دیکھیں گے جو معصوم بچپن کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر سکتے ہیں۔ بچپن ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کی جائے۔ ایک بار آپ جب اس سے باہر جاتے ہیں آپ اسے ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں۔ پہلے بچوں کو کھیلنے دو۔ نمبر 8، فیری ٹیل ڈرامے کی کہانی امید کے گرد گھومتی ہے جو ایک نوجوان متوسط طبقے کی لڑکی ہے جو ایک شہزادی کی زندگی گزارنے کے خواب دیکھتی ہے اور وہ ہمیشہ امیر بننے کے لیے فوری اسکیموں کی تلاش میں رہتی ہے۔ اس کی زبردست جستجو میں امید کی گود میں ایک شاندار چیز گرتی ہے جب اسے ایک شو کا دعوت نامہ موصول ہوتا ہے جو اس کے خوابوں کو پورا کرنے کا وعدہ کرتا ہے، لیکن اسے جلد ہی احساس ہو جاتا ہے کہ حقیقی زندگی میں کوئی پریاں یا جادوئی منتر نہیں ہوتے اور ہر چیز کی قیمت بھاری ہوتی ہے۔ بے خوف امید اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے ایک سفر پر نکلتی ہے، عجیب و غریب کرداروں کا سامنا کرتی ہے اور زندگی، رشتوں اور خوشی کے بارے میں قیمتی سبق سیکھتی ہے۔ اپنے دوستوں اور خاندان والوں کی مدد سے امید کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں اصل جادو اندر سے آتا ہے۔ نمبر 7، بیبی باجی ڈرامے کی کہانی بیبی باجی کے خاندان کے گرد گھومتی ہے جس کے 4 بیٹے ہیں۔ یہ سب ایک مشترکہ خاندانی نظام میں رہتے ہیں جہاں ہر ایک کا اپنا مزاج اور شخصیت ہوتی ہے۔ جب یہ سب ایک ہی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ڈرامہ پاکستان کے گھرانوں کی حقیقی عکاسی کے طور پر سامنے آتا ہے۔ بیبی باجی کے 4 بیٹے ہیں، جمال، نصیر، واصف اور ولید۔ آخری 2 غیر شادی شدہ ہیں جبکہ بڑے شادی شدہ ہے۔ عذرا سب سے بڑی بہو ہے جو ہمیشہ مسائل پیدا کرتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ پاکستانی مشترکہ خاندانوں کی خوشیوں، مزاح، جذبات اور چیلنجز کا ایک مکمل مجموعہ ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، محبت گم شدہ میری ڈرامے کی کہانی 2 نوجوان محبت کرنے والوں زوبیہ اور سائم کے گرد گھومتی ہے۔ وہ پڑوسی اور بچپن کے دوست ہیں جب تک کہ وہ بڑے ہو جائیں اور یہ سمجھ لیں کہ ان کا رشتہ صرف دوستی تک محدود نہیں ہے۔ چھوٹی عمر میں ان کی پرجوش محبت انہیں گھروں سے بھاگنے کا بہت بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کرتی ہے، جس کے نتیجے میں خاندانی رسوائی، خاندانوں کے درمیان جھگڑے اور دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ تمام تنازعات کے بعد الگ ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ پختگی کی عمر میں دوبارہ ملتے ہیں۔ جب حالات بدلیں گے تو کیا سائم اور صوبیہ کے درمیان کبھی خوشی ملے گی یا بھولی محبت ختم ہو جائے گی؟ باصلاحیت دنا نیر مبین اور خوشحال خان کے درمیان آن سکرین کیمسٹری کا تجربہ کرنے کے لیے اس ڈرامے کو دیکھیں۔ نمبر 5، راہ جنون
راہ جنون غیر متزلزل جذبے اور غیر متزلزل عزم کی ایک ولولہ انگیز کہانی ہے جہاں جوانی کے جوش و جذبے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے دل میں شبریز ہے جس کا انتھک جذبہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنی محبوبہ مہر کو جیتنے کے لیے انتہائی حد تک چلا جاتا ہے۔ شبریز کی مہر سے محبت اتنی گہری ہے کہ وہ محبت کے حصول میں ناقابل تصور کام کرنے کو تیار ہے۔ کہانی ایک شدید غیر متزلزل محبت کی کھوج کے طور پر سامنے آتی ہے جو تمام رکاوٹوں اور کنونشنوں کو مسترد کرتی ہے، کیونکہ شبریز کسی بھی طرح سے اسے اپنا بنانے کی جستجو میں پرعزم ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، چھوم۔ چھوم کا محبت، رشتوں، دل ٹوٹنے اور قربانیوں کی دنیا میں ایک سفر جو ان دو روحوں کی زندگیوں کے گرد گھومتا ہے، جو افراتفری اور بے یقینی کی دنیا میں محبت پاتے ہیں، جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے۔ آریان ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا ہے جو اپنے دوستوں کا خیال رکھنے والا اور مالکانہ فطرت رکھتا ہے۔ ایک تکلیف دہ ماضی ہونے کے باوجود آریان زندگی کی پریشانیوں سے مسکرانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دوستوں کی مدد کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے۔ تاہم آریان کی زندگی میں ایک غیر متوقع موڑ آتا ہے جب وہ مریم سے ملتا ہے، جو ایک ہمدرد اور مہربان عورت ہے جو اس کی زندگی میں سورج کی روشنی بن جاتی ہے۔ جیسے ہی ان کا رشتہ پروان چڑھنے لگتا ہے، آریان اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرتا ہے اور اس محبت کو قبول کرتا ہے جس سے وہ اتنے عرصے سے محروم تھا۔ نمبر 3، جان نثار۔ نوشیروہ غزنوی ایک امیر نوجوان اپنے بھائی کی موت کے بعد اپنی زندگی میں ایک اہم لمحے کا سامنا کرتا ہے۔ یہ سانحہ نوشیروہ غزنوی پر متعدد ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالتا ہے جنہیں وہ ہچکچاتے ہوئے قبول کرتا ہے، صرف بعد میں انہیں نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تاہم دعا سے ملاقات کے بعد اس کی زندگی ایک تبدیلی کا موڑ لیتی ہے۔ اسے پہلی نظر میں اس سے محبت ہو جاتی ہے، لیکن یہ اسے اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ ایک نازک موڑ پر کھڑا کر دیتا ہے۔ دعا ایک عاجز پس منظر سے تعلق رکھنے والی ایک خوبصورت لڑکی، اس کے والدین نے اپنی 2 بہنوں کے ساتھ اسے پالا ہے۔ اپنی بے گناہی کے باوجود قسمت نے نوشیروہ غزنوی کا سامنا کرنے سے پہلے دعا کو بدقسمتی کے ایک سلسلے کا نشانہ بنایا، تاہم ان کی ملاقات ان کی زندگی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتی ہے۔ نمبر 2، عشق مرشد۔ عشق مرشد کی کہانی مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے 2 افراد کے گرد گھومتی ہے جنہیں تقدیر نے اکٹھا کیا، جبکہ انہیں محبت کے نام پر لاتعداد چیلنجز کا سامنا ہے۔ سیاست، دشمنی، چالوں اور ابہام سے بھری ایک داستان، یہ طاقت کی جدوجہد، ذاتی انتقام اور پیچیدہ سازشوں کے ایک پیچیدہ جال میں ڈوب جاتی ہے۔ ڈرامہ جذبات، دماغی سازشوں اور رازوں کے ہمیشہ سے موجود خفیہ واقعات کی ایک دلکش کہانی کا وعدہ کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو عبدالخالق خان نے لکھا ہے، فاروق رند نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومل پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں بلال عباس خان اور دریافشاہ سلیم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پراعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں، اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔